اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کے بچے اور رسول خدا کے نواسے کن حالات میں بڑے ہوئے، اس کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ زینب بنت علی تو اپنے بزرگ باپ کے فنی تربیت سے وہی حاصل کر رہی تھیں جو ان کے بھائی حاصل کر رہے تھے۔ اگر فاطمہ زہرا کا حلم، خدا ترسی، جفا کشی، اصرار، صبر و برداشت اور انسان دوستی ان کے کردار میں ملی جلی تھی، تو علی ابن ابی طالب کی جرت، حوصلہ مندی، بے خوفی، حق گوئی، شجاعت استقلال، فصاحت و بلاغت بھی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ جب بی بی زینب بنت علی جوان ہوئیں تو ان کے حسن و جمال، علم و فضل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ انہیں عاقلہ عرب کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی اتنی عقل مند تھیں کہ عرب میں ان کی بہت بڑی فضیلت مانی جاتی تھی۔ ان کی مائیں ام البنین جو کہ حضرت عباس کی والدہ تھیں، اسماء بنت امیس، امامہ کے ساتھ بڑے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ بی بی سب بڑے سکون سے مل جل کر رہتے تھے۔ گھر کی فضا جس میں بہن بھائی تھے بڑی خوشگوار تھی۔ ان کی مائیں ان سے پیار کرتی تھیں اور قدر و منزلت بھی کرتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ زہرا یاد آ جاتی تھیں۔ تنگی اور ترشی میں بھی فراخی پیدا کر کے گزر بسر کرنے کا فن انہیں بخوبی آتا تھا۔ کم سن ہوتے ہوئے بھی ان کی رائے سب سے زیادہ قدر کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ جب بی بی بڑی ہوئیں تو خاندان میں عبداللہ ابن جعفر کے فضل و کمال کا چرچا تھا۔ وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زندہ جاوید حضرت جعفر طیار کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کی جملہ خوبیوں کو دیکھ کر مولا علی نے انہیں اپنی پیاری بیٹی کی نسبت کے لیے منتخب کر لیا۔ حالانکہ آپ کے لیے بہت بہت رشتے آئے، لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار ہاشمی نوجوان تھے اور مولا علی کے دست راست بھی تھے، اور آپ کی ہی پرورش گاہ میں پرورش پائی تھی۔ ان کی پیشانی میرے درخشاں کی طرح روشن تھی۔ صورت و سیرت میں رسول خدا سے مشابہ تھے۔ رسول اللہ بھی ان کے بہت قدردان تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ زینب کی شادی عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہو گئی، لیکن آپ کو محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر چلی گئی ہیں۔ گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار قابل قدر انسان تھے اور کردار کے لحاظ سے ایک زندہ شخصیت تھے۔ اسلامی امور کے ماہر تھے۔ علی ابن ابی طالب کے دست راست کی حیثیت تھے۔ ان کی علمی اور دفاعی مہم میں ان کا گراں قدر حصہ تھا۔ وہ خاندانی روایات کے امین تھے۔ انہوں نے سماج اور دین کی ترقی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہیں دریائے سخاوت کہا جاتا تھا۔ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ ہر وقت غرباء اور مساکین ان کے دروازے کے اوپر آتے تھے۔ شادی کے بعد بھی زینب بنت علی کی بھائیوں کی محبت اور خبرگیری میں کمی نہ آئی۔ بی بی بغیر بھائیوں کی صورت دیکھے جی نہیں سکتی تھیں۔ ان کی بیویوں اور بچوں سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ بھی ان پر جان دیتے تھے۔ ان کے بھائیوں کے بچے اپنی ماؤں سے زیادہ پھوپھی سے مانوس تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی رہنما نظر نہ آتا تھا۔ حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ایک کے بعد ایک خلیفہ کے آنے کے باوجود بھی اب لوگوں میں وہ جذبہ، وہ اثار، وہ قربانی، وہ محبتیں جو اسلام کا خاصہ ہیں سب ختم ہو چکی تھیں۔
پہلے حضرت ابو بکر منتخب ہوئے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگوں کو پھر پلٹ کے جانا پڑا در اہل بیت کی طرف۔ اب حضرت علی نے جو کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، انہیں ہجوم سے وحشت ہوتی تھی، لوگ جوق ان کی طرف آنے لگے۔ جب لوگوں کی طرف سے تقاضا بڑھا کہ آپ ہی خلیفہ بنیں گے، آپ ہی ہماری اصلاح کریں گے، تو آپ پریشان ہو کر کہنے لگے میری جان چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کرو، تم لوگ اتنی خود سر ہو چکے ہو جیسے بے مہار اونٹ، تم جانتے ہو میں اسلام کی سخت پابندی کرتا ہوں، مجھے اپنا امیر بناؤ گے تو پچھتاؤ گے، میں تمہیں ہر قسم کی ہرگز چھوٹ نہیں دوں گا، مجھ سے تم کوئی رو رعایت کی امید نہیں رکھنا، کیونکہ میں اسلام کی باتوں پہ عمل کرواؤں گا۔ ہمیں منظور ہے، لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ پھر بھی آپ انکار کرتے رہے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یا علی، آپ دیکھ رہے ہیں قوم پر بڑی آزمائش کا وقت آن پڑا ہے، آپ کو اسلام کی تباہی کا بھی خیال نہیں، اس شر کے سیلاب کو روکنا آپ کا فرض ہے۔ مولا علی پھر بھی ہچکچاتے رہے، وہ جانتے تھے سب خود غرض کے بندے ہیں، جہاں پسندی کا چسکا پڑ چکا ہے، ذہنوں پر مال و دولت کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، حکومت کو مطلب براری کا وسیلہ مانا جاتا ہے، خلافت کو ملک گیری کا کھلونا بنا لیا گیا ہے، کم ظرفی لوگوں کے دلوں میں پنجے گاڑ چکی ہے، ایسی صورت میں ذہنوں کو موڑنا اور طبیعتوں کا رخ بدلنے میں لوہے لگ جائیں گے۔ وہ انہیں غور کرنے کی مہلت بھی دینا چاہتے تھے، کل کو اٹھ کر یہ کہنے نہ لگیں کہ گھبراہٹ میں کچھ سوجا نہیں، بیعت دل اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، ہنگامی جذبہ اور وقتی ضرورت کے زیر اثر نہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اگر تم نے مجھے اپنا امام بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارا امام ہوں گا، تمہارے اعلی کار نہیں بنوں گا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، پرکھ چکے ہو، میں اصولوں کا پکا ہوں، قرآن و سنت کے سوا کسی مصلحت کے آگے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ اگر تم نے کسی اور کو چن لیا تو میں ایک مثالی شہری کی طرح تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن اگر مجھے منتخب کرتے ہو تو یاد رکھو میں کسی کے ذاتی مفاد میں کوئی دلچسپی نہیں لوں گا، اور تم منمانی کے عادی ہو چکے ہو، مجھے جھیل نہ سکو گے، اسلام کی پابندی صحیح طریقے سے نہ کرو گے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دو گے۔ یہ سن کر ان کے مداحوں کو اور بھی جوش آ گیا، لوگ بیعت کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے، وہ حملہ ہوا، ایسی گمسان ہوئی کہ اپنے پرائے کا ہوش نہ رہا، ابائیں پھٹ گئیں، سروں سے عمامے کھل گئے، جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، عورتیں اپنے مردوں کو گھسیٹ کر لانے لگیں۔ علی کی بیعت ہزاروں لوگوں نے کر لی، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مولا علی ابن ابی طالب کا دور خلافت شروع ہوتے ہی بنی امیہ نے سر اٹھایا۔ وہ اس عرصے میں یعنی تینوں خلفاء کے زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئے تھے کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ہر طرف خاک اڑنے لگی۔ مولا علی کو ایک دن بھی چین نصیب نہ ہوا۔ سب سے پہلے تو عثمان غنی کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ 37 ہجری میں مولا علی ابن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان قصاص عثمان کے نام سے جنگ ہوئی۔ امیر شام آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہے تھے، اب وہ بالکل ہی خود مختار تھے اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عثمان پر قاتلوں نے حملہ کیا تو ان کی زوجہ حضرت نائلہ نے انہیں بچانے کے لیے ان پر اپنے ہاتھوں کا سایہ کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ امیر معاویہ نے وہ انگلیاں اور خون میں ڈوبی ہوئی ابا کو مسجد کے ممبر پر لٹکا دیا۔ ماتم ہوا، زور و شور کی تقریریں ہوئیں، خون عثمان کا قصاص لینے کی شرط پر اپنے نام کی بیعت لی گئی۔ اس طرح پہلی بار مسلمانوں میں پھوٹ کا بیج بو دیا گیا، اعلان جنگ ہو گیا۔ مولا علی ابن ابی طالب کو فکر دامنگیر تھی، انہوں نے کہا، افسوس، زمانے نے پھاڑ کھانے والی خونی درندے کی طرح منہ کھول دیا ہے۔
باطل کا اونٹ جو دبکا بیٹھا تھا بلبلانے لگا ہے۔ لوگوں نے فسق و فجور سے بھائی چارہ کر لیا ہے، سب رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹا آنکھوں کا نور نہیں دھول بن گیا ہے، باپ کا سایہ جھلسی ہوئی آگ برسا رہا ہے۔ کمینے پھل پھول رہے ہیں، شرافت دم توڑ رہی ہے۔ حکمران طبقہ سروں پر سوار ہے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست پڑا ہوا ہے۔ فقیر و نادار کی مٹی خراب ہے، محبت صرف زبانوں پر رہ گئی ہے۔ بدکاری عیب نہیں سمجھی جاتی، پاک دامنی کا مذاق اڑنے لگا ہے۔ دنیا کی حوث میں آنکھوں والے اندھے ہیں اور کانوں والے بہرے ہیں۔ شیرازہ بکھر رہا ہے، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اسلام کا دامن دھڑا دھڑ جل رہا ہے۔ قوم ایک بے مہار اونٹنی کی طرح بھٹک رہی ہے، رکھوالا راہ بھول چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنی آنکھیں نہ کھولیں گے تو یہ اونٹنی کہیں ٹھوکر کھا کر اوندے منہ گرے گی اور دم توڑ دے گی۔ مولا علی ابن ابی طالب کا دور خلافت ان کے لیے سردرد بنا رہا۔ اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک نظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ باقی اسلام کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ وسعت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ اسلام مضبوط ہو کر پھیلا۔ بہت سے علاقے تو صرف نام کے مسلمان ہو گئے تھے، بنیادی اصول یعنی اشتراک و مساوات ختم ہو رہے تھے۔ جس کا جہاں بس چلا قبضہ جما کر حاکم بن بیٹھا تھا۔ گروہ بندی کی وبا عام ہو گئی تھی۔ ان حالات میں نہایت چالاک سیاسی مورا ہی قدم جما سکتا تھا۔ اسلام کے سچے اصولوں پر کاربند ہونا دشوار ہو گیا تھا۔ اس ہنگامے میں امیر معاویہ ابن ابی سفیان جو شام کے علاقے پر حاکم تھے، سب سے زیادہ طاقتور، انہوں نے ہر طرح سے ظلم و زیادتی کرنے کے بعد لوگوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ ان کی جان، مال، عزت و آبرو سب ان کے قبضے میں تھی۔ ان کے پاس بے شمار دولت تھی جو لوگوں سے ہی اکٹھی کی گئی تھی، جو بیت المال کی تھی، جن کی مدد سے انہوں نے بہت زبردست فوج تیار کر لی، اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا، پھر اپنی دولت کو فروغ دیا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی سے ان کی دولتوں پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ شہنشاہیت اور سرمایہ داری نظام کے پھل پھولنے کے لیے بھی دولت کا وجود لازمی ہے۔ امیر معاویہ نے ہر مقام پر اپنے آزمودہ اسلامی گورنر بنا دیے، جنہیں اپنی فوج رکھنے کی اجازت تھی۔ وہ مالک بن گئے اور عام مسلمان ان کے غلام بن گئے۔ وہ جسے چاہتے تھے جلاتے تھے، جسے چاہتے تھے مارتے تھے، جس کا چاہتے تھے کھال اتار لیتے تھے، جس کا چاہتے تھے گھر گرا دیتے تھے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا، صرف ایک شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ کو اپنا بادشاہ، اپنا خلیفہ مانے، اور ان کے ذاتی خزانے کے لیے مقررہ ٹیکس دیتے رہیں۔ اس کے علاوہ جیسی وصولی کرنا چاہیں عوام سے کر لیں۔ اگر عوام انہیں من مانی کرنے سے روکنا چاہتے تھے تو امیر معاویہ کی زبردست فوج ان کی مدد کو پہنچ جاتی تھی۔ اس کا چند سال ہی میں یہ نتیجہ ہوا کہ چند بڑے بڑے طاقتور سردار بہت امیر ہو گئے۔ باقی عوام میں بے انتہا غربت بڑھ گئی، عوام کی لوٹ شروع ہو گئی۔ خواص پھر ان عیاشیوں اور بدکاریوں میں غرق ہو گئے جن کے خلاف ایک دن اسلام نے جنگ شروع کی تھی۔ اسلام کی ساری اچھی خصلتیں بھلا دی گئیں، اور لوگ جو کمزور تھے کمزور سے کمزور ہوتے گئے، جو امیر تھے وہ امیر سے امیر ہوتے گئے، اور یوں امیر معاویہ ہر جگہ اپنے سلطنت کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہی وہ غم تھا جو علی ابن ابی طالب کے دل کو مستقل کاٹے لیے چلا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔